پھر اس کے بعد امام علی مقام کی بڑی بہن، جن کو ہم اور آپ امام حسین کے بعد کربلا کا بڑا کردار مانتے ہیں اور مورخین نے مانا ہے، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ۔ یہ 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، یعنی کہ ابھی حضور علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھے۔ حضور تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کے گھر میں یہ پہلی بیٹی تھی، اس لیے کہ پہلے امام حسن پیدا ہوئے، پھر امام حسین، اور اب پہلی شہزادی تھی۔ یہ معاف کیجئے گا، یہ جو کبھی کبھی میری زبان سے بیٹا بیٹی یا بچہ بچی نکل جاتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم ان کو بچہ بچی بیٹا بیٹی نہیں کہتے۔ یہ شہزادے لوگ، عقیدتوں کو گوارا نہیں ہوتا کہ، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان کے سامنے کسی نے تقریر میں کہہ دیا نبی کی بیٹی فاطمہ، تو آپ نے تقریر کے بعد فرمایا بیٹے، نبی کی بیٹی فاطمہ کی بجائے نبی کی شہزادی فاطمہ کہتے تو یہ ادب سے زیادہ قریب تھا۔ مگر چونکہ محفل میں سبھی لوگ ہوتے ہیں تو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ادب کے معاملے میں جتنی بلندی پہ جا سکیں، کیونکہ دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے، الدین کلہ ادب، پورا کے پورے دین کا نام ادب۔ ادب جتنا ادب ہوگا اتنا دین ہوگا۔ تو لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو پہلی شہزادی تھی، پہلی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ کے گھر، مولائے کائنات کے گھر حضور آئے۔ ان کے کان میں بھی حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ آپ ان کی جرأت دیکھتے ہیں نا، جو بہادری سنتے ہیں، ابھی آگے سنیں گے، اس بہادری کا راز کیا ہے؟ شیر فاطمہ ہے، خون علی ہے، لعاب نبی ہے۔ دیکھیں جو عناصر وہاں ہے امام حسین کے پاس، وہ یہاں بھی ہے، جو گود وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، جو تربیت وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، جو گھر وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، سرکار نے فرمایا دونوں سے، مولائے کائنات سے سیدہ فاطمہ، نام کیا رکھو گے؟ دونوں نے کہا مالک و مختار، بندہ نواز غریب پرور، جو آپ نام رکھیں۔ کیا نام رکھا؟ زین اب۔ کیا نام رکھا؟ زین اب، ملا کر پڑھتے ہیں زینب۔ زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زین اب، زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، باپ کی زینت، زینت علی۔ سوچیں آپ، جس کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، اس کی بیٹی کا نام ہے زینب، اور زینب کا ایک معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، یونیک۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، یونیک۔ دیکھ لینا کربلا میں، سب سے ہٹ کر۔ عورت کا تصور کیا؟ برتن دھونا۔ عورت کا تصور کیا؟ کپڑے دھونا۔ عورت کا تصور کیا؟ کھانا پکانا۔ عورت کا تصور کیا؟ مرد سامنے آئے تو لرز جانا۔ عورت کا تصور کیا؟ مرا ہوا چوہا دیکھ لے تو کانپ جانا، حادثے کی تاب نہ لانا۔ لیکن سب سے ہٹ کر نبی نے جس کا نام رکھا، ذات بھی سب سے ہٹ کر تھی۔ پورا دربار بھرا ہے اور مردوں کی طرح جو استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اللہ کے دین کا علم لے کر، اسی کو زینب کہتے ہیں۔ بھائی 4 مردوں کو دیکھ کر کے عورتوں کی زبان نہیں کھلتی، عورت کی کمزوری ہے، لیکن یہ لعاب مصطفیٰ کی ہیبت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی کہ کوفہ کے دربار میں ابن زیاد جیسے کو جو ہے وہ لاجواب کر دیا، اور پھر دربار یزید میں تو چھکے چھڑا دیے، ابھی وہ ذکر بعد میں آتا ہے۔ تو یہ
5 ہجری میں 5 جمادی الاول کو ان کی ولادت. ان کے 61 القابات ہیں. کتنے القابات ہیں تاریخ میں؟ 61 القابات ہیں. شریکت الحسین، ثانی زہرا، حورا، تقیہ، نقیہ، حافظہ، عالمہ. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ہمارے خاندان میں فاطمۃ الزہرا کے بعد ان سے بڑی عالمہ کوئی نہیں تھی. صرف 5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا تھا. یعنی قرآن مقدس کی تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سیدہ زینب کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو رہا تھا. یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. پھر اس کے بعد گھریلو کام کاج وغیرہ سب چیزیں اللہ نے بہت نوازا تھا. تربیت کس کی تھی؟ گود کبھی علی پاک کی گود میں، کبھی نبی پاک کی گود میں، کبھی سیدہ فاطمہ کی گود میں. ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے اوڑھنی سر سے نیچے آ گئی. سیدہ نے کہا زینب اللہ کا ذکر کھلے سر نہیں کرتے. اس دن جو دوپٹہ ڈالا ہے پھر کبھی دوپٹہ سر سے نیچے نہیں آیا. یہ سیدہ زینب کی طرح ثانی زہرا کہتے ہیں. چہرہ بھی تھا ویسا اور کردار بھی ویسا تھا. بڑی سخی تھی، بہت سخاوت اللہ نے دی تھی. اللہ نے بہت سخی بنایا تھا ان کو. کوئی مدینہ منورہ کی خاتون گھر آتی تھی تو کبھی خالی لوٹ کر نہیں جاتی. فرماتی تھی کہ سائل کو خالی لوٹانا، سائل کو خالی لوٹانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرو. مستحق ہو تو بھی دیا کرو، غیر مستحق ہے تو بھی دیا کرو. جب عمر بڑھی تو فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کا رشتہ اشعث بن قیس نے پہلے مانگا. یہ اشعث بن قیس جس کا ذکر کل آپ سن چکے ہیں، یہ جادہ کا باپ. تو اس نے پہلے مانگا، مولا علی نے منع کر دیا. پھر حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر. یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی. کہا کہ اب ان بچوں کا کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کا والی میں ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کی پرورش مولائے کائنات نے کی. اب دیکھیں، دونوں کو دیکھیں کہ سیدہ زینب کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ ایک تو نبی کے پاس، ایک تو مولا علی کے پاس. اور حضرت عبداللہ بن جعفر جو ان کے شوہر پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ ایک تو نبی پاک کے پاس اور ایک تو مولا علی کے پاس. جب وہ جوان ہوئے تو پھر ان کی طرف سے رشتہ مانگا گیا تو مولائے کائنات نے ان کا رشتہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بہت مالدار تھے.